ایک نسخہ صرف حضرت ابو بکر کا سنے، صرف ایک۔ پہلے دن جب خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر صدیق سر پہ رکھ کے نا ٹوکری بازار چلے کاروبار کرنے۔ حضرت عمر نے روکا، کہا صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ یہ بات صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ ان کا مہینہ ہے۔ حضرت ابو بکر سے بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں بچوں کی روزی تو کمانی ہے نا، تمہارا خلیفہ بن کے بچے تو نہیں نا بھوکے مار دیں۔ انہوں نے اسے نا پتا پاکستان چ بن جائیے تو 7 نسلیں رج جاندیاں نے۔ معاذ اللہ، اتنے تو کہتے ہیں آپ سابقہ وزیر اعظم کا کبھی خرچہ سنے تو حیران ہو جائے، یہ حشر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بچے تو نہیں بھوکے مارنے، کہا واپس آئیں، مال غنیمت سے آپ کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں۔ بیٹھک بیٹھی، صحابہ بیٹھ گئے، جرگہ بیٹھ گیا، مشورہ ہونے لگا کتنی تنخواہ لگائیں، کتنی لگائیں۔ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابو بکر سے پوچھ لو ماہانہ خرچ کتنا اتنا دے دیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر سے پوچھا جناب کا خرچہ کتنا ہے، اتنی تنخواہ لگا دیتے ہیں۔ فرمایا خرچہ نہ پوچھو، جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے میری بھی اتنی لگا دو۔ کتنی؟ کس کی تنخواہ؟ بول کے بتائیں، سارے بولیں۔ جتنی مزدور کی تنخواہ میری بھی۔ تو حضرت علی کہنے لگے اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تو یہ اس اصول پر حضرت ابو بکر صدیق نے معیشت کا نظام رکھا، اس اصول پر کہا جناب اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تو سنہری حرفوں سے لکھ لینا دل کی تختی پہ جناب صدیق کا فرمان۔ کہا اگر آپ کا گزارا نہ ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا، میں مزدوروں کی تنخواہوں میں۔ فرمایا جب ان کا گزارا ہوگا تو ابو بکر کا بھی ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس قوم کے اندر بادشاہ کی اور مزدور کی تنخواہ ایک برابر ہو وہاں قتل نہیں ہوتے، وہاں ڈکیتیاں نہیں ہوتی، وہاں چوریاں نہیں ہوتی، وہاں چھوٹے بڑے کی تمیز، پھر باقی پھر مساوات، عدل، پیار قائم ہوتا ہے۔ اور جہاں بادشاہ کا بیٹا پرائیویٹ جہاز میں گھومے اور غریب کا بچہ بیمار ہو جائے تو اس کو سرکاری ہاسپٹل میں بیڈ بھی نہ ملے تو پھر وہاں لوگ تنگ آمد بجنگ آمد، وہاں لوگ بندوق اٹھاتے، وہاں قتل و غارت ہوتی ہے، لوگ حق چھیننے نکلتے۔